آج ہمارے سامنے تختے نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کو سمجھنا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 3۔ میم ساکن کا اظہار، میم ساکن کا اخفا، میم ساکن کا ادغام، جس میں سے پہلا قاعدہ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا اظہار شفوی، جو حرف ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں ان کو شفوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میم ہونٹ سے ادا ہوتا ہے، اس لیے میم کا اظہار ہم نے سمجھنا ہے۔ یہاں پر سمجھ میں آ رہا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں اس کا قاعدہ ہے اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے تو میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ جیسے ہم فیہا، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد میں کون سا حرف آیا ہے؟ دیکھو کون سا حرف ہے؟ فا۔ ہم فیہا لکم دینکم، لکم دینکم، لکم دینکم۔ یہاں پر کون سا حرف ہے؟ کون سا ہے؟ لم یلبسو، یہاں پر میم ساکن کے بعد میں یا، تو یہ ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ ام لم تنذرہم، اب دیکھو یہاں پر میم ساکن کے بعد میں لام ہے اور میم ساکن کے بعد میں تا ہے، تو دونوں جگہ اظہار شفوی ہوگا، ٹھیک ہے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لہم اجرہم، لہم اجرہم، ٹھیک ہے۔ یہ اس طریقے سے اظہار شفوی کو پڑھنا ہے۔ دوسرا نمبر کا قاعدہ ہمارے سامنے لکھا ہوا اخفاء شفوی۔ کون سا قاعدہ؟ اخفاء شفوی۔ اب یہاں پر میم ساکن کے بعد میں با آئے گا تو اخفاء شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد میں با آئے گا تو اخفاء شفوی ہوگا، چاہے اس کے اوپر زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، یہ ساری حرکتیں ہوں، تو یہاں پر غنہ ہوگا اس کے پڑھنے میں، ہے نا، ٹھیک ہے۔ دھیان میں کیا رکھنا ہے کہ میم ساکن اور اس کے بعد میں با آئے، میم کے اوپر جزم اور اس کے بعد میں با آئے، تو اس میں غنہ ہوگا، اخفا۔ اخفا کس کو کہتے ہیں؟ ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں۔ دیکھیے پڑھنے کا طریقہ ہے، ان ربہم بہم، سمجھ میں آ رہا؟ ہجے کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، ہجے ویسے ہم نے پیچھے کے سبق میں کر چکے ہیں، ہجے یاد بھی ہے ماشاءاللہ ہم لوگوں، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے ترمیہم بحجارۃ، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھو یا میم ساکن کے بعد میں با آیا ہے، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد میں با آیا ہے نا۔ وما ہم بمؤمنین، فبشرہم بعذاب، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے ان کے پڑھنے کا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے قرآن جب بھی پڑھیں گے وہاں پر اگر میم ساکن ہمارے سامنے آ رہا ہے تو وہاں پر دیکھنا ہے کہ میم آ رہا ہے کہ با آ رہا ہے۔ ایک اگلا قاعدہ اور لکھ لیتے ہیں، ادغام شفوی، ٹھیک ہے۔ ہمارے سامنے لکھا ہوا ادغام شفوی، ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میں میم آئے، میم ساکن کے بعد میں میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے۔ پہلی میم کو دوسری میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، پہلی میم کو دوسری میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے الیکم مرسلون، ٹھیک ہے، پہلی میم کو دوسری میم سے ملا رہے ہیں تو جب ملائیں گے تو دونوں میں غنہ ہوگا۔ لہم ما یشاءون، فی قلوبہم مرض، فهم معرضون
پڑھنا. یہ میم ساکن کے قاعدے کا پڑھنے کا طریقہ ہے. اس میں 3 قاعدے: اظہار، اخفا اور ادغام. ٹھیک ہے، اظہار میں ظاہر کرنا ہے، اخفا میں ناک میں چھپانا، اور ادغام میں گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے.